آپ کسی ریلیجس پروگرام کی طرف انوائٹ کرنا چاہ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کس سرکل کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. اگر آپ کچی آبادی والوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، پروگرام اسی حساب سے بنانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ زبان آپ کو ویسی ہی استعمال کرنی ہوگی جو وہ سمجھیں. آپ چاہتی ہیں ایسے لوگوں کو بلانا کہ جو پڑھے لکھے ہیں، پیسے والے ہیں، ان کو بلانے کا انداز مختلف ہوگا. حکمت ہے نا؟ آپ کو دعوت دینی ہے اس انداز میں کہ کوئی بیچ میں مینٹل بیریئر نہ ہو. وہ جو انویٹیشن دیکھے یا اس جگہ آئے اس کو اپنائیت محسوس ہو وہاں آ کر. تو یہ آپ کو چیز دیکھنی ہے. کس طرح کارڈ لکھنا، انگلش میں لکھنا ہے، اردو میں ہے، پنجابی میں ہے، مثال کے طور پہ کس طرح سے بلانا ہے. انداز کے اندر وارمتھ ہونی چاہیے، اس کے اندر جذبات کی گرمی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کچھ روبوٹس کھڑے ہیں جو بلا رہے ہیں لوگوں کو. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ انوائٹ کرنے کا انداز نہیں ہوتا. انوائٹ کرنے کے انداز میں حکم کا انداز نہیں ہوتا، اس میں نرمی ہوتی ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، جھک کر بلایا جاتا ہے لوگوں کو، اور جو آ جاتے ہیں ان کو جھک کر ویلکم کیا جاتا ہے. تو جو بلائے دین کی طرف، جھک کر بلائے، نرمی سے بلائے، روب نہ جھاڑے. آج کل کوئی کسی کے روب میں نہیں آتا، روب کو رہنے دیں. جھک کر بلانے کی ضرورت ہے. غیر مسلموں کو اسلام کی طرف انوائٹ کریں. اگر ہم غیر مسلموں کو خیر کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو کیسے دیں گے؟ ان کو خیر کی دعوت یہ ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں. بیسک خیر تو یہ ہے. دائرہ اسلام میں لے کر آئیں. پہلے محفوظ جگہ جمع تو کریں، اور زبردستی کی نہیں جا سکتی. ہم سے تو کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. تو آپ ان کو انوائٹ کریں. اب جب انوائٹ کرتے ہیں تو ہم زبردستی کرتے ہیں کہ ضرور آنا ہے؟ نہیں. آپ یہ بلانے والے جس کو آپ نے بلایا ہے اس پر آپ چھوڑ دیجئے. آنا چاہتا ہے تو آ جائے گا. ہو سکتا ہے قبول کرے، ہو سکتا ہے کہ نان مسلم قبول نہ کرے. اور دین میں آنے کا بھی راستہ سب کا مختلف ہوتا ہے. پتہ نہیں کس کو کیا چیز کلک کر جائے. ایئرپورٹ کسی کو بھیجنا ہے، کئی سڑکیں جاتی ہیں ایئرپورٹ تک. 1000 roads to Rome جس کو کہتے ہیں. روم پہنچنا ہے، بہت سے راستے ہیں. اسی طرح اسلام کے اندر لوگ الگ الگ راستوں سے آتے ہیں. کوئی پیٹ کے راستے آتا ہے، کوئی دل کے راستے آتا ہے، کوئی دماغ کے راستے آتا ہے، کوئی روتا ہوا آتا ہے، کوئی ہنستا ہوا آتا ہے. یہ تو مختلف طریقے ہیں. تو انوائٹ کرنے میں آپ اپنے گھر لوگوں کو مدعو کیجئے، کھانے پر انوائٹ کیجئے. یہ سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی دعوت کی تھی اور اس میں آپ نے قریش کے سرداروں کو بلایا تھا. تو اپنے گھر آپ دعوت کیجئے، انوائٹ کیجئے، اور آپ اس کے اندر درس کیجئے، لوگوں کو دین کی بات بتائیے. بہت اچھی چیز ہے. بعض دفعہ یہ بھی سنا گیا کچھ نان مسلم ایسے تھے کہ مسلمانوں کو بعد جماعت نماز پڑھتا دیکھا انہوں نے اور وہ مسلمان ہو گئے. کسی کو مسلمانوں کا تمیز، تہذیب، اخلاق اتنا پسند آیا، مسلمان ہو گئے. کوئی مسلمانوں کا عدل کا مظاہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا. تو مختلف طریقے ہوتے ہیں. کون کس طرح سے آتا ہے. ایک میں سن رہی تھی کسی کا کیسٹ، اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک شخص پلاؤ کھا کے مسلمان ہو گیا. اس نے کہا کہ جو قوم اتنا اچھا کھانا پکا سکتی ہے اس کا دین بڑا اچھا ہوگا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کا گھر دیکھ کے امپریس ہو جائے. یہ بھی ہوتا ہے. اتنے بڑے گھر میں رہتی ہیں، اتنی کروڑ پتی ہیں، اور اب بھی اسلام پہ چل رہی ہیں. پھر وہ ذرا خوش ہو کر آتے ہیں کہ کوئی کل پوچھے ہم سے کہاں گئی تھی، ہم کہیں وہ ہے نا وہ مل اونر، ان کی بیوی نے بلایا تھا. الحمدللہ اللہ نے دیا نا آپ کو، آپ اس کو دین کے لیے استعمال کریں، دین کے لیے لگائیں اس کو. شروع میں وہ آئیں گے، جیسے ایک وہ سلوگن ہے نا، کم فار دا اسٹائل اسٹے فار دا ٹیسٹ. ہے تو سگریٹ کا ایڈ لیکن اسلام پر فٹ آتا ہے. کم فار دا اسٹائل اسٹے فار دا ٹیسٹ. بعض لوگ اسٹائل کے لیے آتے ہیں، ڈازل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ شروع میں انسان ظاہر پرست ہوتا ہے نا. وہ تو اس کے بعد جب اصل دین کا مزہ اس کو لگ جاتا ہے تو اسٹائل سب رہ جاتا ہے. وہ دین اتنا پیارا ہو جاتا ہے، کوئی جگی میں بٹھا کر پڑھا دے تو پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس وقت الحمدللہ آپ آئی ہیں، اے سی ہو نہ ہو، پنکھا ہو نہ ہو، آپ جانے والے ہیں کوئی قرآن کی تعلیم چھوڑ کر. لیکن جو آپ قرآن پڑھ رہی ہیں اس کی مٹھاس اگر آپ نے محسوس کر لی تو آپ کہیں بیٹھ کے پڑھ لیں گی، آپ درخت کے نیچے بھی بیٹھ کے پڑھ لیں گی. لیکن شروع میں انسان چونکہ ظاہر پرست ہے، کمزور ہوتا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے آ جاتا ہے. تو کوئی بھی کوالٹی ایسی ہوتی جس سے کوئی دوسرا امپریس ہو تو ان کو ان کی ذہنیت کے حساب سے یہ حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ دعوت دی جائے، جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے مینٹل لیول کے حساب سے، کہ وہ ویلکم فیل کرے اور آ جائے. تو دعوت دی جاتی ہے، اس میں فورس کا تصور نہیں.
تو جو لوگ ہمارے بس میں نہیں ہیں ان کو دعوت دینی ہے، جن پر ہمارا کوئی زور نہیں ہے ان کو دعوت دینی ہے. لیکن جن پر ہمارا اختیار ہے، جو ہمارے سرکل آف اتھارٹی میں آتے ہیں، مثال کے طور پہ ہماری اپنی جان، ہمارے بچے، یا کوئی مسلم گورنمنٹ ہے، اسلامی حکومت، حکومت کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، ہمارے پاس اپنے بچوں پر کنٹرول ہے، اپنی جان پہ ہمارا کنٹرول ہے. اب یہاں کیا طریقہ ہوگا؟ یأمرون بالمعروف، حکم دیا جائے گا معروف کا، وینہون عن المنکر، اور روکا جائے گا برائی سے. بائی فورس بھی اب نافذ کیا جائے گا شریعت کے احکامات کو. تو یہ یدعون الی الخیر اور یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ سمجھی کہ 2 درجے ہیں، 2 درجوں کی بات کی جا رہی ہے. پہلا درجہ یدعون، انوائٹ کرنے کا، مدعو کرنے کا، اور یأمرون یہ ہے امپلیمنٹ کرنے کا. دعوت دینے کا انداز اور ہوتا ہے، نافذ کرنے کا انداز اور ہوتا ہے. انوائٹ کرنا اور ہوتا ہے، امپلیمنٹ کرنا اور ہوتا ہے. یہ دونوں ایک لیول کی چیز نہیں ہے، ان کا انداز بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. حکومت جب قانون بنا دیتی ہے، اب وہ مدعو نہیں کرتی، انوائٹ نہیں کرتی کہ مرضی ہے تو مان لو، پلیز آ جاؤ، پلیز کر لو. وہ حکم کا انداز ہوتا ہے. ایک کورٹ کی طرف سے سمنز آتے ہیں اور ایک کسی کی طرف سے دعوت نامہ آتا ہے. زمین آسمان کا فرق نہیں ہوتا زبان کے اندر اور امپلیکیشنز کے اندر. تو یہ انداز، یہ 2 لیولز ہیں. تبلیغ کا انداز اور ہے، نفاذ کا انداز اور ہے. نفاذ میں حکم کا انداز ہوتا ہے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے اس کی فکر نہیں کی جاتی. لیکن دعوت دینے میں فکر کی جاتی ہے اس بات کی کہ کسی کو اچھا لگے، ہم اچھا امپریشن ڈالنا چاہتے ہیں. اب خود مسلمانوں کو بھی دعوت دینی ہے، جو ہمارے مسلمان ہمارے سرکل آف انفلوئنس کے اندر نہیں ہیں، ہمارے زیر اثر نہیں ہیں. کیسے؟ رمضان آنے والے ہیں، اگر رمضان آنے والے ہیں تو پہلے سے تیاری کرانے کی ان کی کوشش کرنا، ان کو پریپئر کرنا کہ دیکھو رمضان آنے والے ہیں تم ایسے ایسے کرو. معروف کا جو لفظ ہے یہ عرف سے بنا ہے، عین را فا. معروف کیا چیز ہے؟ یہ قرآن میں لفظ کثرت سے استعمال ہوتا ہے. نمبر 1، معروف وہ ہے جو کہ عقل کے مطابق ہو. عقل بھی کہے ہاں جھوٹ بولنا بری بات ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے. عقل کہتی ہے سچ بولنا اچھی بات ہے. کچھ چیزیں فطرت کے حساب سے ہوتی ہیں، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، فطرت کہتی ہے ایسا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں شریعت کے مطابق ہوتی ہیں، یہ بھی معروف ہے. تو معروف کیا؟ جو شریعت بتائے، جو عقل بتائے، جو فطرت بتائے. یہ تینوں چیزیں معروف کی کیٹیگری میں آتی ہیں. اب اگر عقل اور شریعت کا کلیش ہو جائے، اور کچھ چیزوں میں ہوتا ہے عقل اور شریعت کلیش کر جاتی ہے، تو فیصلہ کن بات اپر ہینڈ شریعت کو ملے گا. چاہے معاشرے میں وہ بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی پسندیدہ کیوں نہ ہو، شریعت منع کر رہی ہے، اب وہ کام نہیں کیا جائے گا. کوئی کام ہے اس کا رواج ہی نہیں، بہت بری سمجھی جاتی ہے معاشرے میں وہ چیز، لیکن شریعت کہہ رہی ہے کرو، وہ کام کیا جائے گا، وہی معروف ہے. جو لوگ پہچانے یا نہ پہچانے، اگر شریعت کہہ رہی ہے تو کرنا ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کا مینیفیسٹو بیان فرمایا ہے. ان کا منشور کیا ہوگا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اقتدار دیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کو پلٹنا ہے. تو اب جو لوگ یہ اس کام کو اپنی اسپیشلٹی بنا لیں، اس کام میں زندگیاں کھپا دیں، لگا دیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پانے والے ہیں. آگے فرمایا آیت 105، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کہیں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہوئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے. تو کن کی مانند مت ہو جانا؟ کالذین سے مراد ہیں بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے بھی علماء. بنی اسرائیل میں اختلاف کیسے آیا؟
شروع میں تو سب متحد تھے اللہ کی محبت پر. نیک کام کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو ہم ٹولیاں بنا لیتے، اجتماعی طور پہ کام کرنا ہے نا، چلو ہم گروپس بنا لیتے ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب زوال آیا، اللہ سے، اللہ کی کتاب سے، رسول کی سنت سے تعلق کمزور پڑا، وہ چیزیں تو چلی گئیں بیک گراؤنڈ میں، فیڈ آؤٹ ہونے لگ گئیں. سامنے جو پرومیننٹ ہو گئیں، جو چیز نمایاں ہو گئیں، وہ لیڈر نمایاں ہو گئے جو جماعتوں کو چلا رہے تھے. اپنی اپنی جگہ وہ اہم ہو گئے. لوگوں نے سوچا جو جماعت کے ساتھ کام کرنے آئے تھے کہ ہمارا تو کام ہے لیڈر کو راضی کرنا، اور لیڈر کے بارے میں خود ہی فرض کر لیا کہ یہ تو ہے ہی اللہ کا بہت پسندیدہ چہیتا، اس کا کام ہے آگے اللہ کو راضی کرے ہماری طرف سے. تو کیا ہوا؟ بیچ میں بیریئر آ گئی نا، رکاوٹ آ گئی. یہی چیز ہمیں آج اپنے یہاں نظر آتی ہے. جماعتیں بہت ہیں جو دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، سب یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے دین کی خدمت کرنے نکلے ہیں. بہت اچھی بات ہے، کرو. بہت سارے میڈیکل سکولز بنا دو، میڈیکل کالجز بنا دو، بہت سارے ڈاکٹرز بن رہے ہیں. کوئی ڈا میڈیکل سے پڑھ رہا ہے، کوئی سندھ میڈیکل سے، کوئی آغا خان میڈیکل سے. الحمدللہ، بہت اچھی بات، کوئی حرج نہیں. لیکن پرابلم کہاں ہوگا کہ جب یہ کالج والے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے کہ تم فلاں کالج سے پڑھے ہو، تم اچھے نہیں ہو، اور وہ یہ چاہیں کہ سب آ کر میرے ہی کالج میں بیٹھ جائیں. اب پرابلم شروع ہو جاتا ہے. جب یہ چاہتے ہیں دین کے کام کرنے والے کہ لوگ کسی کے پاس دین سننے نہ جائیں، صرف میرے پاس آئیں، تاکہ ہمارے لیڈر کا، ہماری جماعت کا، ہمارے انسٹیٹیوشن کا نام روشن ہو، ہم بوسٹ کر سکیں، ہم فخر سے کہہ سکیں اتنے لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں. ہمیں تعداد کے بارے میں بہت زیادہ فکر رہتی ہے نا، کتنے بار بار ہم کوانٹٹی پر چلے جاتے ہیں، کوالٹی کی فکر نہیں کرتے. یہ شروع کہاں سے ہوئے تھے؟ اللہ کے دین کو سرو کرنے کے لیے. اب کیا ہوا کہ آپس میں وہ جو ان کا کمپٹیشن تھا، وہ کمپٹیشن کنفرنٹیشن بن گیا، اپوزیشن میں چلے گئے. بجائے کہ ہیلدی کمپٹیشن ہوتا، اب وہ آپس میں اختلاف میں پڑ گئے، کنفرنٹیشن ہو گیا، اپوزیشن میں انہوں نے کام شروع کر دیا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دین کو پروفیشن بنایا جائے، دین کو پیشہ بنایا جائے، روٹی کمانے کا ذریعہ بنایا جائے. جب دینداری اور دکانداری میں فرق ختم ہونے لگتا ہے تو یہ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے کہ پھر بات کیا آ گئی؟ اکنامکس. کس کے پاس کتنے فنڈز آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی تو لوگ مجھ کو دے رہے ہیں پیسہ، اگر ایسے ہی 4 انسٹیٹیوشن اور کھل گئے تو یہ پیسہ 4 میں بٹ جائے گا، ہمارے پاس فنڈز کم آنے لگیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو لہٰذا وہ نہیں چاہتے کوئی اور انسٹیٹیوشن کھلے یا کوئی اور لوگ مل کر دین کا کام شروع کریں. تو اکنامک فیکٹر بھی بڑا ہے اس کے اندر. 2 ہی چیزیں ہیں، پیسہ، شہرت، حب مال، حب جاہ. اور اس کے بارے میں حدیث مضمون آتا ہے کہ یہ 2 بھیڑیوں کی طرح ہیں جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دی جائیں. حب مال اور حب جاہ یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں. تو لہٰذا جب اس طرح سے فوکس چینج ہوتا ہے، حب مال اور حب جاہ آنے لگتی ہے، تو پھر دین کا کام کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ آپس میں لڑنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنے لگتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں، جماعتیں بہت ہیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، بڑی مشہور جماعتیں ہیں، اتنے سارے دین کے دعوے دار ہیں اور اتنے سارے دین کی خدمتگار ہیں. عوام کا کیا حال ہے؟ 95% نماز نہیں پڑھتے. اسلام انجان ہے، اسلام اجنبی ہے، لیڈر مشہور ہیں، جانے پہچانے ہیں. ساری قوت اس پہ صرف کر دی کہ اپنی جماعت کو دوسرے پر بہتر برتر ثابت کر دیا جائے. وی آر بیٹر، ہم زیادہ اچھے ہیں. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. علم رکھ کے تفرقہ کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اگر یہ اللہ کی محبت میں کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے ہر نام لیوا سے ان کو محبت ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ کارپوریشن ہوگا کہ تم بھی اللہ سے محبت کرتے ہو، میں بھی، تم بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہو، میں بھی، الحمدللہ تم بھی اپنا کام کرو، ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں. کسی علاقے میں ایک اسپتال ہے، بیمار ہیں 1 کروڑ، اسپتال ہے ایک، سب کو صحت فراہم نہیں کر سکتا، دوائیں فراہم نہیں کر سکتا. اس کو فکر ہے لوگوں کی. زیادہ فکر کس بات کی ہے؟ لوگوں کی، کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں. اتنے میں ایک اور اسپتال بن جاتا ہے، وہ کتنا خوش ہوگا کہ چلو اچھا ہوا ایک اور اسپتال بن گیا،
کچھ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اس اسپتال میں، کچھ اس والے اسپتال میں جا رہے ہیں. لیکن جو اپنا نام چاہتا ہے، اپنی پرومیننٹ پوزیشن چاہتا ہے، خود کو نمایاں رکھنا چاہتا ہے، وہ کہے گا بم بلاسٹ کروا دو اس والے اسپتال میں. نہ وہ اسپتال رہے، نہ ہمیں کمپٹیشن ہو، ہم رہیں، ہم لوگوں کی نظروں میں بسے رہیں. یہی مثال ہے آج. علماء دراصل حکیموں کی طرح ہوتے ہیں، جاہل عوام کا علاج کرتے ہیں، ان کو علم کی دوا فراہم کرتے ہیں تاکہ ان کو شفا ملے. جتنے زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے، بشرطی کہ وہ سب اللہ ہی کے دین پر، رسول کی سنت ہی پر بلا رہے ہوں. لیکن جب اللہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور لیڈری کا شوق ہو جاتا ہے تو پھر انجام یہی ہوتا ہے. خود کو عوام میں مقبول کرنے کے لیے، خود پاپولر اور پسندیدہ رہنے کے لیے نہ عوام کو برائیوں سے روکتے ہیں، نہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. مسجدوں سے بدعات کے اناؤنسمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ پوچھیں امام صاحب سے جا کر، وہ کہیں گے کہ ہمیں خوب پتہ ہے کہ یہ بدعت ہے، لیکن ہم کیا کریں، رواج ہو گیا ہے، ہم روک نہیں سکتے. یہ چاہتے ہیں کہ لوگ خوش رہیں، لوگ خوش رہیں گے تو ہمارے پاس آتے رہیں گے، اس لیے کہ دین پروفیشن بن گیا نا، روٹی پانی کا ذریعہ بن گیا. خیال ہی آتا ہے کہ ان کو ناراض کر دیا تو اب میرے بچے کیسے کھائیں گے. ایسے حالات جب اسلام کے ہو جائیں، اس میں تو پیسے والوں کی ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے. اب تو کرمنل نگلیکٹ ہے پیسے والوں کا کہ وہ جو کہ معاشی طور پہ غنی ہیں، کسی کے آگے ان کو ہاتھ نہیں پھیلانا، وہ بھی دین کا کام نہ کریں. اس لیے کہ انسان جب بغیر پیسے کے دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی کے انڈر پریشر نہیں آتا. اس کو فکر نہیں کہ یہ ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا، اس کے گھر کا خرچہ تھوڑی چلا رہے ہیں، دکانداری تھوڑی کر رہا ہے. یہ آتے ہیں تو اپنے لیے آ رہے ہیں، چلے گئے تو اپنے لیے جا رہے ہیں. میری ڈپینڈنس ان پر نہیں ہے کہ یہ فیس دیں گے تو مجھے تنخواہ ملے گی تو میرا گزارا ہوگا. اور یہ انسان کو بے نیاز کر دیتی ہے چیز لوگوں سے. آپ حق آرام سے ٹھک کے بتا سکتے ہیں، لیکن جب آپ لوگوں سے پیسہ لے رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ان سے دبتے بھی ہیں. آپ دیکھ لیں نا ہم کیا سلوک کرتے ہیں مولوی صاحب سے اور استانی جی سے جو گھر میں آتے ہیں، کس طرح سے وہ آتے ہیں اور کس طرح ہم ان کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھواتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم پے کر رہے ہیں ان کو، آفٹر آل وی آر پیئنگ دیم، ہماری مرضی، جب ہم کہیں آئیں، جب ہم کہیں جائیں، جیسے مرضی ہم ان کو ڈانٹ دیں، جو سلوک کر لیں. پروفیشن کی وجہ سے ہوا نا، عزت ختم ہو گئی دین کی. دین ایک کموڈٹی بن گیا جس کی بیسس پر خرید و فروخت ہو سکتی ہے یا پیسہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو کچھ لوگوں کی تو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، کچھ تو بیچاروں کو لینا ہوگا پیسہ، ان پہ بلیم نہیں. لیکن جن کے پاس پیسہ ہے، جن کا سورس آف انکم کچھ اور ہے، جن کے پاس ہنر ہے یا کوئی انہیں کھلا رہا ہے اور وہ نہیں کرتے آج دین کی خدمت، دیکھ رہے ہیں دین کتنا غریب ہے، کتنا گرا پڑا ہے، کتنا ڈاؤن ٹراڈن ہے، پھر آگے نہیں آتے. ہیومینیٹیرین کازز کے اندر تو کیا کچھ ہے. ہم اپنے معاشرے کے مظلوموں کی، یتیموں کی خدمت کرتے ہیں، تو کیا آج اسلام یتیم نہیں ہے؟ مجھے بتائیں، اسلام سے بڑھ کر ڈاؤن ٹراڈن کوئی ہے آج؟ مجھے بتائیے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ پیسے والے اپنے گھروں میں اپنی لگژریز کے اندر بیٹھے رہیں، ایک ککون کے اندر بے نیاز ہو کر؟ بے حسی ہے نا، ہر درجے کی انسینسٹیوٹی ہے. کل کو اللہ کو جواب بھی دینا ہے ان نعمتوں کا. اللہ پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے لازماً پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. کوئی تمہارا حق تھوڑی تھا. ایئر کنڈیشن گھر اور بڑی بڑی گاڑیاں تمہیں اللہ نے دیا، کسی مقصد کے لیے دیا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم کرتے کیا ہو ان چیزوں کے ساتھ. تو چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں، آگے آنا ہے، کرنا ہے یہ کام. ورنہ اگر ہم نے اسلام کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا تو پھر سوچ لیں کیا ہوگا. پروفیشن تو بنانا نہیں ہے اس کو، پروفیشن ہی نے خرابیاں پیدا کی ہیں. ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت ہوئی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے. بنی اسرائیل میں سب سے پہلے جو برائی پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ ان میں سے ایک شخص دوسرے شخص سے ملاقات کرتا تھا اور کہتا، اے فلاں، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں. یعنی نہیں عن المنکر کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا. پھر اگلی ملاقات کرتا، اس شخص کو پچھلے حال پر قائم پاتا، مگر یہ چیز رکاوٹ نہیں بنتی تھی کہ وہ شخص اس کے ساتھ کھائے پیے اور بیٹھے. یعنی کیا ہوا کہ وہ بھی ان کے ساتھ وہی کام کرنے لگ گیا جو لوگ کر رہے تھے. یعنی کہ پہلے بدعتوں سے روکا، مثال کے طور پہ جب وہ بدعتوں سے باز نہ آئے تو خود بھی جا کے بدعت میں شامل ہو گئے. انگلش میں کہتے ہیں نا، if you can't beat them, join them.
وہ والی چیز. تو یہ انہوں نے کام کیا. فرمایا جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ نے ان کے دل ایک جیسے کر دیے، یعنی نصیحت کرنے والوں کے دل اور جن کو نصیحت کی جا رہی تھی ان کے دل ایک جیسے ہو گئے. نصیحت وہ کرتا ہے نا جس کے دل میں دین کی غیرت ہوتی ہے، دین کا درد ہوتا ہے. جب انہی کے ساتھ شامل ہو گئے، انہی رسموں میں جا کے بیٹھ گئے، ان کے دل سے بھی دین کی غیرت ختم ہو گئی. تو اگر ہم اپنے اوپر اس کو رکھ کے دیکھیں، آپ آس پاس دیکھتی ہیں گھر میں رشتہ داروں میں اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ افسوس تو پیدا ہوتا ہے نا دل کے اندر. ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اگر وہ نہیں مانتے تو آپ کم از کم شامل نہ ہوں چیزوں کے اندر. ان کو چھوڑنا تو نہیں ہے، قطع تعلق کا تو ہمیں حکم نہیں دیا گیا، تو رشتہ نہیں کاٹ دینا، لیکن آپ یہ فیل کریں گی کہ آپ کی دلی کیفیت میں فرق آ گیا. وہی فرینڈز، وہی رشتہ دار جن سے پہلے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کر لیتے تھے، اب جب پتا چلا کہ غیبت نہیں کر سکتے، کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے، تو اب لگتا ہے کہ بات کیا کریں، بلکہ لگتا ہے کہ انہیں انکمفرٹیبل کر دیا. آپ ایسے لوگوں کا کلیکٹیو کانشنس بن جاتی ہیں، کانٹے والا، چبھنے والا، اجتماعی ضمیر ان کا بن جاتی ہیں. کچھ بھی بات کر رہی ہوں گی آپ کو دیکھ کے چپ ہو جائیں گی. اب کیا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ اجنبی ہو گئے، عجیب سی لا تعلقی سی محسوس ہونے لگتی ہے. پہلے اتنا دل لگتا تھا ان میں، اب دل ہی نہیں لگتا، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں، اللہ سے ہم کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہ ہم چھوڑتے ہیں، ہم جدا ہوتے ہیں اس سے جو تیری نافرمانی کرتا ہے. ہم روز کہتے ہیں دعائے قنوت کے اندر. تو ہمیں چھوڑنا ہے، فزیکلی نہیں، لیکن ذہنی تعلق انسان کا ضرور ہی کم ہو جاتا ہے. دلی طور پہ، ذہنی طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم مختلف ہیں. ضرور انسان کوئی نہ کوئی بات نکال کر ان کو ٹوکے گا، تم یہ کام غلط کر رہے ہو. جب تک یہ کام کرتا رہے، نہیں انل منکر کرتا رہے گا، وہ مانے یا نہ مانے انسان خود بچا رہتا ہے. لیکن جب دوسروں کو بھی منع کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر خود بھی انسان شریعت پہ قائم نہیں رہ سکتا. ہو سکتا ہے پہلے خود ڈھیلا پڑے، ریلیکس ہو جائے تھوڑا سا، کہے سو واٹ اگر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے اور ایک وقت آئے کہ بیک ٹو اسکوائر ون، پھر ویسے کا ویسے ہی ہو جائے. انہی کی طرح اٹھنے بیٹھنے لگے، انہی جیسا حال ہولیا کر لے جو کہ اللہ کے نافرمان کر رہے ہیں. اور یہ ہوتا ہے. آپ یہاں قرآن کو چھوڑیں، وہاں دیکھیں. ابھی انشاءاللہ چھٹیاں آنے والی ہیں نا آپ کی جولائی کی. کچھ لوگ واپس نہیں آتے کلاس میں چھٹیوں کے بعد، اور خفا ہوئے کہ آپ نے چھٹی دی کیوں، کہ ہم پھر دنیا میں پڑ گئے. یہ ہوتا ہے. تو یہ بڑا آزمائش کا وقت ہوتا ہے چھٹی کا. آپ لوگ اتنی شوق سے چھٹیاں مانگتے ہیں، ہم اتنے شوق سے آپ کو دیتے نہیں. یقین کریں وہ آپ نے اتنا کہا تو آپ کو دیا، ورنہ وہ ایک مہینے کا پیریڈ کہاں سے کہاں انسان نکل جاتا ہے. حدیث میں ایک مضمون آتا ہے کہ ایک اونٹ جس کو کھلا چھوڑ دیا جائے 7 دن تک، یا بعض میں آتا ہے 1 دن تک، وہ کتنی دور چلا جائے گا. اگر 1 دن قرآن نہ پڑھا جائے تو قرآن دلوں سے اتنی ہی دور چلا جاتا ہے، نکل جاتا ہے. آپ انڈیفرنٹ ہونے لگتے ہیں، آپ کا کرائیٹیرین چینج ہونے لگتا ہے. ہم کہتے ہیں ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب تک قرآن پڑھتے رہے بہت انسان کانشیس رہتا ہے، بڑا الرٹ رہتا ہے. تو لہٰذا یہ دین کے ساتھ جڑنا یہ انسان کا اپنا فائدہ ہے، خود جڑا رہتا ہے. صحیح بات لوگوں کو بتاتے رہیں، ہم درست رہیں گے. صحیح بات جب لوگوں کو نہ بتائی، دین کا کوئی کاز نہ اختیار کیا، دین کی آواز میں اپنی آواز نہ ملائی، دین کے کاز کو اپنا ذاتی کاز اگر نہ بنایا، علم رکھنے کے باوجود اگر عمل نہیں کیا، تو پھر پرابلمز کھڑے ہونے لگتے ہیں. اور علم رکھنے کے بعد اختلاف میں پڑنا، یہ چیز اللہ کو نہایت ناگوار گزرتی ہے. آگے فرمایا آیت 106-107 یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. ایک دن ہوگا جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے.
یوم تبیض وجوہ، یوم مراد ہے یہاں پر قیامت کا دن، کچھ چہرے روشن ہوں گے. اللہ کی رحمت سے یہاں مراد ہے اللہ کی رحمت کا اظہار، یعنی کہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. کانٹیکسٹ میں دیکھیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا فرض یعنی شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دیا ہوگا، خود بھی دین کی تعلیمات پر عمل کیا، دوسروں تک بھی اس تعلیم کو پہنچایا، اپنی بھی اصلاح کی، اوروں کے اصلاح کی بھی فکر کی. لیکن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود نہ عمل کیا، نہ دوسروں کو دین پہنچایا. تو آخرت میں انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ذاتی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر بھی کرنی ہے اور عمل بھی کرنا ہے خلوص کے ساتھ. جہاں تک علم کا تعلق ہے، دین کا علم ابو الفضل فیضی کے پاس بھی تھا، یہ اکبر کے نورتن میں سے تھے، اور ایسے عالم تھے کہ ان میں سے ایک نے قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نقطوں کے، ایسے اس میں الفابیٹس یوز کیے جس میں نقطہ آتا ہی نہیں. سوچیں کتنے بڑے عالم ہوں گے. اس کے باوجود اکبر کو دین الہی بنانے میں انہوں نے مدد دی. علم رکھا لیکن کیا کام کیا؟ نہی عن المعروف، معروف سے روکا، امر بالمنکر، منکر کا حکم دیا. تو کیا فائدہ ہے ایسے علم کا؟ یہ علم بھی بعض دفعہ ککون بن جاتا ہے، پڑھے جاؤ پڑھائے جاؤ، عمل نہ کرو. ڈر کیا لگتا ہے؟ اگر لوگوں کو عمل کے بارے میں زیادہ بتایا تو لوگ آنا چھوڑ دیں گے. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ عمل پر مت کہو، ابھی آنے دو، پہلے سیکھنے دو، اس کے بعد عمل کا بتانا. ان کو کمپرومائز سکھاؤ. یہ نہیں سکھانا. وہ کیسا علم ہے جس پر کہ عمل نہ ہو؟ اور جب قرآن پہ اور شریعت پہ عمل ہوگا تو کیسے ممکن ہے کلیش نہ ہو؟ وہ تو ہوگا. اس میں صبر کی دعوت دینی ہے لوگوں کو. یہ ہے دراصل معروف ایسے موقع پر کہ ان سے کہا جائے کہ تم صبر کرو. منکر کیا ہے؟ ان کو انکریج کیا جائے کہ اگر تم کو اتنا کلیش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ڈزنٹ میٹر، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، واپس لوٹ جاؤ تم پچھلے طریقے کی طرف، پھر دیکھا جائے گا. پوسٹ پون کر دو ہدایت کو. یہ تو منکر کا حکم دے دیا. حکم دینا ہے معروف کا. جہاں تک علم کا تعلق ہے، تاریخ کو ہم اگر دیکھیں، سمرقند، تاشقند، بخارا، بغداد، یہ سب مسلمانوں کے زیر اثر علاقے تھے، مسلمانوں کی حکومت تھی. پڑھنے پڑھانے کا چرچا بہت تھا. نہ پڑھانے والوں کی کمی تھی، نہ پڑھنے والوں کی کمی تھی. ہزاروں کی تعداد میں لوگ عالموں کے پاس جمع ہوتے تھے، دین کا علم حاصل کرتے تھے استادوں سے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے شہروں کے اندر. بغداد کے دروازے پر منگولز آ کر کھڑے ہو گئے. ان کی شکل میں اللہ کا عذاب سروں پر منڈلا رہا تھا، لیکن مسلمان علم کے نشے میں مدہوش تھے. علم بھی ایک نشہ دیتا ہے نا، پڑھتے رہو پڑھاتے رہو. بحثیں کس بات پہ ہو رہی تھی کہ براق حلال ہے یا حرام. نہ دیکھا، نہ اس کا وجود ہے اس وقت دنیا میں. ایک سواری تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر، اس پر بحثیں شروع کر دیں. سوچے نا کہ سب کچھ ڈیسائیڈ کر چکے ہوں گے نا، تو اب ان پر آ گئے ٹریویلٹیز کے اوپر. ایک طرف علم کا یہ عروج، دوسری طرف عمل کا معاشرے میں یہ حال کہ جو ان کے عمرا تھے، حکومت کے لوگ تھے، کھلا معصیت میں مبتلا تھے، شراب نوشی میں، گانے بجانے میں مصروف تھے. کوئی کہنے والا نہیں تھا یہ کام مت کرو. نتیجہ کیا ہوا؟ دشمنوں کے ہاتھوں دنیا ہی میں عذاب علیم کی پہلی قسط وصول کی. مسلمانوں نے تہس نہس کر دیا بغداد کو. آ کر انہوں نے مدرسے اور مسجدیں استبل اور میوزیم بنا دیے گئے، اسٹیبلز میں کنورٹ کر دیا، گھوڑے باندھ دیے لا کر مسجدوں کے اندر. اسپین میں جو مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں، لائبریریز ان کی بھری ہوئی تھیں، انہی کتابوں میں آگ لگائی اور اسی میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا. دجلہ اور فرات دو دریا ہیں، ٹیگرس اینڈ یوفریٹس، اس میں اتنی کثرت سے انہوں نے کتابیں پھینکی مسلمانوں کی. منگولز نے، وحشی تھے نا بالکل، اتنی کتابیں پھینکی کہ اس کا پانی سیاہ ہو گیا تھا سیاہی سے. عالم تھے، عامل نہیں تھے. فکر کرنی ہے عمل کی. صرف علم کے لیے عمل کو کمپرومائز کبھی نہ کریں. یہی علم سزا کا باعث بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا حق ادا نہ کیا. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کو بالکل زندگیوں سے خارج کر دیا تو اللہ نے بھی عذاب کا ذائقہ چکھا دیا کہ چکھو عذاب کا مزہ. بعض دفعہ ہو یہ جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو کچے ہیں نا لوگ، ابھی تو نئے نئے سن رہے ہیں. حالانکہ حقیقت اگر ہم دیکھیں، شاید ہی ہم میں سے کوئی ہوگا جس کو یہ نہ پتا ہو کہ پردہ فرض ہے. ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں،
اس قدر ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھنے کی کیا ضرورت ہے دین پڑھانے والوں کو کہ اب یوں کہا تو یوں بھاگ جائیں گے، یوں کہہ دیا تو یوں بھاگ جائیں گے. اگر ان کو عمل نہیں بتانا تو علم کس لیے سکھایا جا رہا ہے؟ اگر یہ کہا کہ دیکھو ہم نے تم کو بتا تو دیا کہ فلاں چیز بدعت ہے، لیکن پلیز تم اپنے خاندان میں سٹینڈ مت لینا، یہ کوئی طریقہ ہوا؟ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر دوا دے کر مریض سے کہے کہ دیکھو تم پلیز دوا کھانا مت، تو فائدہ دی کیوں؟ قیامت کے دن ان کا بھی بوجھ بڑھا، اپنا بھی بوجھ بڑھا. لیکن یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر ان کو عمل کا بتا دیا گھروں میں کلیش شروع ہو جائے گا، گھروں میں کلیش شروع ہوگا، یہاں آنے سے روک دیں گے تو ہماری تو کلاس کی رونق ختم ہو جائے گی. تو پھر کس کے لیے بتایا؟ کلاس کی رونق کے لیے بتایا. تو اللہ کو نہیں چاہیے ایسی رونق، اللہ کو نہیں پسند یہ چیزیں. بتاؤ، حق بتاؤ، ہاں حکمت سے بتاؤ، تمیز تہذیب سے بتاؤ، ان کو سپورٹ سسٹم دو، سوشل سپورٹ ان کو دو، سب کر کے طریقہ بتا کر، لیکن عمل پر آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ تعالی. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.